اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکر موتی دوسرا حصہ۔ جنات کی دعوت دینے پر حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت میں شام میں تھا۔ میں اپنی کسی ضرورت سے سفر میں نکلا تو راستے میں رات کھو گئی۔ میں نے کہا میں آج رات اس وادی کے بڑے سردار جن کی پناہ میں ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا خیال تھا کہ ہر جنگل اور ہر وادی پر کسی جن کی حکومت ہوتی ہے۔ جب میں بستر پر لیٹا تو ایک منادی نے آواز لگائی۔ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا تم اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ جنات اللہ کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ان پڑھوں میں اللہ کی طرف سے آنے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں۔ ہم نے مکہ میں خضو مقام پر ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ہم نے اتباع اختیار کر لی ہے، اور اب جنات کے تمام مکر و فریب ختم ہو گئے ہیں۔ اب وہ آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو ان کو ستارے مارے جاتے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو رب العالمین کے رسول ہیں اور مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں صبح کو دیر ایوب کی بستی میں گیا اور وہاں ایک پادری کو سارا قصہ سنا کر اس سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا جنات نے تم سے سچ کہا ہے، وہ نبی حرم یعنی مکہ میں ظاہر ہوں گے اور ہجرت کر کے حرم یعنی مدینہ جائیں گے۔ وہ تمام انبیاء علیہم السلام سے بہتر ہیں، کوئی اور تم سے پہلے ان تک نہ پہنچ جائے، اس لیے جلدی جاؤ۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ہمت کر کے چل پڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ ابن حشام نے عمرو و صبا کے درمیان ایک نام اور بڑھائے ہیں۔ شام کے رہنے والے میں قبیلہ لخم سے نسبی تعلق تھا اور مذہباً عیسائی تھے۔ اسلام لانے کے بعد سے جتنے غزوات پیش آئیں سب میں شریک ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاف یعنی گزارا کے لیے شام میں قریہ عینوں کا ایک حصہ آپ کو دے دیا تھا اور اس کی تحریری سند بھی لکھتی تھی، مگر دیار محبوب کی محبت نے وطن کی محبت فراموش کر دی۔ چنانچہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے ثلاثہ کے زمانے کے آپ مدینے میں ہی رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ملی فتنہ اور فساد شروع ہوا تو آپ بادلے ناخواستہ مدینہ چھوڑ کر اپنے وطن شام چلے گئے۔ آپ جب شام سے مدینہ آئے تو آپ اپنے ساتھ کچھ قندیلوں اور تھوڑا سا تیل بھی لیتے آئے۔ مدینہ پہنچ کر قندیلوں میں تیل ڈال کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لٹکا دیں، اور جب شام ہوئی تو انہوں نے انہیں جلا دیا۔ اس سے پہلے مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کو روشن پایا تو پوچھا کہ مسجد میں روشنی کس نے کی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا نام بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے، ان کو دعائیں دیں اور فرمایا اگر میری کوئی لڑکی ہوتی تو میں تمیم سے اس کا نکاح کر دیتا رضی اللہ عنہ۔ اتفاق سے اس وقت نوفل بن حارث موجود تھے۔ انہوں نے اپنی بیوہ صاحبزادی ام مغیرہ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں ام مغیرہ سے حضرت تمیم رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ فتح الباری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح باجماعت قائم کی تو مردوں کا امام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو اور عورتوں کا امام تمیم داری رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ایک مرتبہ روح بن زنباہ تمیم داری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے تو دیکھا کہ گھوڑے کے لیے جو صاف کر رہے ہیں اور گھر کے تمام لوگ آپ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں۔ روح نے عرض کیا کیا ان لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس کام کو کر سکے؟ آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے گھوڑے کے لیے دانہ صاف کرتا ہے اور پھر اس کو کھلاتا ہے تو ہر دانے کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے۔ اس لیے میں خود اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں
تاکہ ثواب سے محروم نہ ہو جاؤں۔ انہوں نے ایک بہت قیمتی جوڑا خریدا تھا، جس روز ان کو لیلۃ القدر کی توقع ہوتی تھی اسے اس روز پہنتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ مقام حرا میں آگ لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے واقعہ بیان کیا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور بے خطر آگ میں گھس گئے اور اسے بجھا کر صحیح سالم واپس چلے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو خیر اہل مدینہ یعنی مدینہ کے سب سے اچھے اور نیک آدمی فرمایا کرتے تھے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقد اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجئے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔